عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قابل صد احترام سامعین کرام، نماز فجر کے بعد رمضان المبارک میں آپ کے خلاصہ قرآن سننے کا وقت ہے. اسی حوالے سے سورہ بنی اسرائیل کے حوالے سے کچھ نکات آپ کے سامنے پیش کرنے کا پروگرام ہے. سورہ بنی اسرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ان صورتوں میں سے ہے جو آپ کے اوپر مکہ میں نازل ہوئیں. آپ نے اسے اپنی قدیم سامان میں سے قرار دیا ہے. اس صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ایک بہت بڑا واقعہ شاہکار اس کا تذکرہ کیا ہے، جسے ہم عرف میں واقعہ معراج کے نام سے جانتے ہیں. چونکہ یہ ایک بڑا عظیم واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے، بلکہ آپ کا معجزہ ہے، اور اس میں ہماری تربیت کے، ہماری تعلیم کے بہت سے اسباق ہیں. اس لیے اسی واقعے کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کروں گا. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اہم موقع پہ تسلی دی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے. کفار کی طرف سے، مخالفین کی طرف سے جب آپ پہ طعن و تشنیع ہوتی، آپ کو ستایا جاتا، اذیتیں اور تکلیفیں دی جاتی، تو آپ بے حد پریشان ہو جایا کرتے. اللہ تعالیٰ پھر آپ کے لیے تسلی و تشفی کا اہتمام کیا کرتے تھے. سن 1090 میں پیدر پے کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاصے کبیدہ خاطر ہوئے. ان میں ایک تو آپ کے غم گسار چچا سردار ابو طالب اس دنیا سے تشریف لے گئے. سردار ابو طالب کی وفات کے کچھ ہی عرصہ بعد، معمولی سی مدت سے، آپ کی جان نشاور کرنے والی، تسلی دینے والی، سب کچھ آپ پہ لٹا دینے والی بڑی پیاری لاڈلی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی اس دنیا سے رحلت فرما گئی. یہ پیدر پہ آپ کو دو بڑے صدمے آئے، جس سے کچھ کفار کی زبانیں بھی کھلی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافی اس حوالے سے پریشان تھے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسلی کا، تشفی کا ایک انوکھا اہتمام کیا کہ اللہ نے آپ کو آسمانوں کی سیر کرانے کا فیصلہ کیا، تاکہ آپ کو تسلی بھی ہو جائے، آپ اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں بھی دیکھیں، اطمینان قلب بھی حاصل ہو جائے، اور لوگوں کو اس حوالے سے آگاہ کر کے آپ ان کے ایمان کی مضبوطی کا باعث بھی بنیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پھر معراج کروائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں مسجد حرام کے قریب رات کو محو استراحت تھے، آرام کر رہے تھے کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو بیدار کیا اور آپ کو زمزم کے کنویں کے پاس لے گئے. زمزم کے کنویں کے پاس لے جا کر کے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، دل مبارک نکالا گیا اور اسے آب زمزم سے دھویا گیا، اور ایمان و حکمت کے ساتھ بر کے آپ کے قلب اطہر کو واپس اسی جگہ پر رکھ دیا گیا. گویا یہ آپ کا ایک روحانی آپریشن تھا. دنیا میں آج جو میڈیکل آپریشن ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اشارتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس روحانی آپریشن سے اس کی شروعات اور آغاز کر دیا تھا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے بیت المقدس لے جانے کا اہتمام کیا گیا، اور اس کے لیے
جبریل علیہ السلام آسمان سے جنت سے ایک سواری لے کر کے آئے. وہ سواری چونکہ بہت زیادہ تیز رفتار تھی، بہت تیز رفتار تھی، اس مناسبت سے اس سواری کا نام براق رکھا گیا. براق برق سے ہے، برق بجلی کو کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے بجلی چمکتی ہے، دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو جاتی ہے. تو وہ جانور اس قدر برق رفتار اور تیز رفتار تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تک اس کی نگاہ جاتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم پڑتا تھا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ تشریف فرما ہونے کا آپ نے ارادہ کیا تو اس نے کچھ تھوڑی سی شوخی کا مظاہرہ کیا. تو جبریل علیہ السلام نے اس کی تربیت کی اور کہا کہ فما رقیبک احد اکرم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تک تیرے اوپر کسی ایسی شخصیت نے سواری نہیں کی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اعلیٰ اور معزز ہو. بس یہ کہنے کی دیر تھی کہ براق پرسکون ہو گیا اور اس کے پسینے چھوٹ گئے. پھر اس کے بعد اس نے بڑے ہی ادب کا مظاہرہ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ تشریف فرما ہوئے اور آپ پھر اس پہ سواری کرتے ہوئے بیت اللہ سے بیت المقدس تشریف لے گئے. وہاں پہ جا کر کے جبریل علیہ السلام نے براق کو اس حلقے اور کنڈے کے ساتھ باندھ دیا جہاں انبیاء کرام علیہ السلام اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے. حالانکہ ایسا کیوں کیا؟ براق کے فرار یا بھاگنے کا اندیشہ نہیں تھا. ہمیں یہ سبق دیا گیا، تربیت دی گئی کہ اسباب اختیار کیے جائیں اور پھر اللہ پہ توکل کیا جائے. اسباب کا اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں اسباب اختیار نہیں کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ رزق دے، اللہ مالک ہے. بھائی اللہ تو مالک ہے. جو اللہ مالک ہے اس نے آپ کو حفاظت کے طریقے اور تدابیر بھی بتائی ہیں. تو پہلے اسباب اختیار کریں، گھٹنا باندھیں اور پھر توکل کریں. ٹھیک ہے، اس لیے جبریل علیہ السلام نے براق کو باندھ دیا اور اللہ کے سپرد کر دیا. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بیت المقدس میں آپ تشریف فرما ہوئے. جیسے ہی آپ مسجد کے احاطے میں گئے ہیں تو آپ نے تحیت المسجد ادا کی. 2 رکعتیں آپ نے ادا کی تحیت المسجد. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی اہمیت بیان کی ہے. آپ کا فرمان ہے کہ اذا دخل احدکم المجلس، اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین. جب بھی تم میں کوئی بندہ مسجد میں آئے تو مسجد کا یہ حق ہے کہ وہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں تحیت المسجد پڑھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں اس کا اہتمام کیا. جب بھی آپ کبھی مسجد میں تشریف لائے ہیں تو آپ نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، پھر تشریف فرما ہوئے. اور یہاں بھی آپ دیکھیے سفر پہ ہیں، بیت المقدس میں آئے ہیں تو آپ نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں. ٹھیک ہے، یہاں آپ کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات کا اہتمام تھا. انبیاء کرام سب کے سب جمع تھے. یہ برزخی معاملات ہیں جو ہماری سمجھ میں آنے والے نہیں ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں اپنی قبروں میں تشریف فرما بھی ہیں، یہاں بھی موجود ہیں. ایسے کیسے ہیں؟ اور جب آپ یہاں سے گزر رہے ہیں، آپ تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر مبارک میں دیکھا ہے، وہ نماز پڑھ رہے ہیں. اور پھر جب آپ بیت المقدس میں تشریف لے گئے ہیں وہاں بھی تمام انبیاء کرام علیہ السلام موجود ہیں. یہ کیسے ہے، کس طرح ہے؟ یہ کیفیات، یہ تفاصیل نہ ہم جانتے ہیں، نہ ہمیں جاننے کا کوئی مقصد ہے اور نہ کوئی ایسا ہمارے پاس ذریعہ ہے جس سے ہم ان چیزوں کو جان سکیں. ٹھیک ہے، یہ غیبی معاملات ہیں جن کی تفصیلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتائی ہیں اور ہمارے پاس کوئی ایسا سورس اور ذریعہ بھی نہیں ہے کہ ہم ان کو جان سکیں. لہذا ایسی باتوں میں نہیں پڑھنا چاہیے. یہ متشابہات میں سے ہے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے، کجی ہے، وہ فتنے کی تلاش میں ایسی باتوں کے پیچھے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس محکمات ہیں، واضح اور سیدھی سیدھی چیزیں ہیں. ہمیں اللہ نے ان کو سمجھنے اور ماننے کا پابند کیا ہے تو ہم نے ان کو فالو کرنا ہے اور ان کا اتباع کرنا ہے. یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے. یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو معراج کا مقصد بیان کیا ہے نا، ان میں ایک بڑا مقصد اللہ نے یہی بیان کیا ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى، ہم آپ کو اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ آپ کے لیے براق لایا گیا، براق جنت سے آیا. وہ
چند سیکنڈ کے اندر آپ کو بیت اللہ سے بیت المقدس لے آیا. یہاں آپ نے پھر بیت اللہ کو دیکھا ہے اور زندگی میں پہلی بار آپ نے دیکھا. اس سے پہلے آپ کبھی اس مقدس اور بابرکت سرزمین پہ رونق افروز نہیں ہوئے. یہ آپ کا پہلا سفر تھا. یہاں آئے ہیں, پھر انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے. یہاں پھر آپ کی ملاقات داروغہ جہنم مالک سے ہوئی ہے. جو داروغہ جہنم ہے ان کا نام مالک ہے. تو جبریل علیہ السلام نے ان کے ساتھ آپ کا تعارف بھی کروایا, اور آپ فرما رہے ہیں کہ میں ارادہ کر رہا تھا کہ میں سلام میں پہل کروں, لیکن ابھی میں سوچ رہا تھا کہ اس نے سلام میں میرے ساتھ پہل کر دی. ٹھیک ہے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک احترام اور مقام تھا کہ اس نے آگے بڑھ کے آپ سے سلام کیا. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں بھی آپ کی تواضع کے لیے, ضیافت کے لیے مشروبات پیش کیے گئے. ان مشروبات میں دودھ بھی تھا اور شراب بھی تھی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کی اور آپ نے دودھ کو پسند کیا, تو اللہ کی طرف سے آپ کو کہا گیا کہ اخترت الفطرہ, آپ نے فطرت کو چوز کیا ہے, آپ فطرت پہ ہیں. اور اگر آپ شراب منتخب کرتے غوت امتوں کا, تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا خیال ہے اپنی امت کا. دودھ ہماری فطری غذا ہے. ہم دنیا کے اندر آتے ہیں تو سب سے پہلے انسان کو جو غذا ملتی ہے وہ دودھ کی ملتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام اجزاء رکھ دیے ہوئے ہیں. آپ کی جسم کی نشو و نما کی جو بہترین ڈوز اور غذا ہے وہ دودھ کے اندر ہے. اور دودھ بھی کئی طرح کے ہیں, مختلف جانوروں کے ہیں. تو ان مختلف طرح کے دودھ میں سے خاص طور پہ گائے کا دودھ بہت شاندار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم بھی دیا ہے کہ علیکم بالبان البقر, یہ جو گائے کا دودھ ہے نا, یہ عام طور پہ استعمال کیا کرو, کیونکہ گائے جو ہے وہ تمام طرح کے درختوں سے اور پودوں سے مستفید ہوتی ہے. ہر طرح کے درخت سے وہ کھاتی ہے. جانور کی جس طرح کی غذا ہے پھر اسی طرح یعنی اس کے گوشت اور دودھ میں اثرات مرتب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا دودھ بھی بہت زبردست ہے. ٹھیک ہے, زیادہ فیٹی نہیں ہوتا ہے, دودھ ہضم ہوتا ہے, حتیٰ کہ چھوٹا بچہ بھی بآسانی ہضم کر لے. بھینس کا دودھ جو ہے وہ ثقیل ہوتا ہے, فیٹی ہوتا ہے, اور کئی طرح کے بعض اوقات مسائل کا باعث بھی بنتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جیسے آپ غذا استعمال کرتے ہیں نا, ویسے آپ کے جسم پہ اجزاء مرتب ہوتے ہیں. ویسے بھی یعنی کہ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ جب آپ گائے کا دودھ استعمال کرتے ہیں تو آپ کے اندر یعنی ایکٹیو پن زیادہ ہوگا, آپ حشاش بشاش ہوں گے, کیونکہ گائے جو ہے نا بڑا ایکٹیو جانور ہے. ہمارے یہاں اس کا دودھ کم استعمال ہوتا ہے, بھینس کا دودھ زیادہ استعمال ہوتا ہے, اور بھینس کے دودھ کو ہم لائک بھی زیادہ کرتے ہیں. جبکہ بھینس کا دودھ جو ہے وہ آپ کو پتا, بھینس جو ہے یہ بڑا سست جانور ہے, جہاں بیٹھ جائے پھر بڑی مشکل سے ہی اٹھتا ہے, اور زیادہ بھاگ دوڑ بھی نہیں کرتا, تیز ترار نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چونکہ عام ہمارے یعنی کہ غذا کا حصہ ہے, تو اس لیے ہم بھی پھر رویہ بھینسوں والا ہی اختیار کرتے ہیں. سستی ہمارے اندر آ گئی ہوئی ہے, اور وہ جو ایکٹیو, ہوشیاری, تیز پن ہونا چاہیے وہ ہمارے اندر نہیں ہے. تو یہ غذا کا اثر ہوتا ہے. اور دوسرے نمبر پہ ماشاءاللہ یہ ویسے ضمن بات کر رہا ہوں, ایک تو دودھ ہم بھینس کا پیتے ہیں, اللہ کا شکر ہو, معجزہ ہی ہوتا ہے کہ جس کو بھینس کا بھی خالص مل جائے, وگرنہ لاہور میں تو خالص دودھ کا میسر آنا بھی ایک خواب ہی ہے. ٹھیک ہے, پتہ نہیں ہم کیا سے کیا پیے جا رہے ہیں, اللہ لوگوں کو ہدایت دے. اور دوسرے نمبر پہ ہماری غذا میں ماشاءاللہ وہ چیز شامل ہے, ٹھیک ہے, جو بیچارہ حرکت بھی نہیں کر سکتا. یعنی عام طور پہ برائلر ہم کھاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ جانور یعنی کہ نا جو خود بیچارہ ترلوں کے ساتھ جگہ تبدیل کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو جب اس طرح کی غذائیں ہماری ہوں گی تو پھر ہمارے اندر چستی, ہوشیاری, ایکٹیونیس وہ کہاں سے آ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو غذا اچھی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم, آپ حیران ہوتی ہے نا, تو سپر پاوروں سے ٹکرا گئے, بغیر ہتھیاروں کے نہتے ہو کر کے انہوں نے ہتھیاروں والوں کو بھاگنے پہ مجبور کر دیا. ٹھیک ہے, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی تلوار جن لوگوں نے دیکھی ہے وہ کہتے ہیں ہم حیران ہوتے تھے, یار یہ تلوار کیسے انہوں نے اٹھائی, ہم کیسے اٹھا لیں. اور ایک ہی غزوے میں 9 تلواریں ان کے ہاتھ سے ٹوٹ گئی, 9 تلواریں ان کے ہاتھ سے ٹوٹی. اور ہم اگر وہ تلوار دیکھیں تو ہم حیران ہو گئے, اتنی مضبوط بڑی تلوار. اللہ اکبر. تو وہ کیا کھایا کرتے تھے, اونٹ کھایا کرتے تھے, گائے کا گوشت کھانے والے تھے, مٹن کھانے والے تھے. ٹھیک ہے, اس سے انسان کے جسم کے اندر اچھی طاقت آتی ہے. تو اس ضمن باتیں کی ہیں
کہ یہ کیونکہ ہم مومن ہیں اور اللہ کو ہماری طاقت مطلوب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف. ایک طاقتور مومن اللہ کے ہاں کمزور مومن سے زیادہ پسندیدہ ہے. تو آپ نے اپنی طاقت کو بحال رکھنا ہے. آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ ہم نے اللہ کے دین کے دفاع کے لیے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہے. اگر ہم سے اٹھا ہی نہ گیا, سستی ماری نہ گئی, ہم کیسے اللہ کے دین کا دفاع کریں گے؟ کیسے ہم اپنے وطن کا دفاع کریں گے؟ کیسے ہم کمزوروں اور لاچاروں کا دفاع کریں گے؟ تو خیر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند کیا. پھر اس کے بعد آپ نے انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کروائی ہے. فرمایا جب نماز کا وقت ہوا تو جبریل علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ آگے تشریف. تو آپ کو یہاں پہ امام بنا کر کے گویا پوری دنیا کو یہ میسج دے دیا گیا کہ اب امامت کو تبدیل کر دیا گیا. اب پہلی امامتیں منسوخ ہو چکی ہیں. اب قیامت تک کے لیے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. امامت کا سکہ آپ کا چلے گا. جو آپ کو امام مان کر کے آپ کو مقتدا, پیشوا, رہبر, رہنما مانے گا, آپ کا مقتدی بن جائے گا, کامیابی کامرانی اس کا مقدر ہوگا. جب آپ امام ہیں تو پھر آپ کی امامت کے ہوتے ہوئے کسی اور کی امامت کو قبول نہیں کیا جا سکتا. کوئی اور امام آپ کی امامت کے ہوتے ہوئے امام نہیں بن سکتا. کسی اور کی بات کو آپ کے بات کے مقابلے میں نہیں مانا جا سکتا. جب انبیاء کرام علیہ السلام کی باتیں, ان کی امامتیں, ان کا مقام و مرتبہ آپ کی بات, مقام اور امامت کے ہوتے ہوئے کوئی حیثیت نہیں رکھتا, میرے بھائیو ایمان سے بتائیے ایک مقتدی کی امامت اس قدر مؤثر کیسے ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کے مقابلے میں آ جائے؟ اس لیے ہم نے بات ماننی ہے, طریقہ دیکھنا ہے, اسوہ دیکھنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو تورات کا مطالعہ کرتے دیکھا تھا تو آپ کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عمر دیکھ نہیں رہے, آقا علیہ السلام کا رخ زیبا متغیر ہو گیا. ٹھیک ہے, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا, فوراً کہتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. ٹھیک ہے, اپنے اس فعل سے ندامت کا اظہار کرتے ہیں, اللہ کے رسول سے معافی طلب کرتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امتحوقون کما تحوقت الیہود والنصارى, کیا تم ابھی بھی حیران پریشان ہو؟ میں تمہارے پاس اتنا صاف شفاف نیٹ کلین دین لے کے آیا ہوں, لیلھا کنہاریھا, جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں, لا یزیغ عنھا الا ہالک, اس سے کوئی ٹیڑھ پن کا شکار, ہلاکت کا شکار آدمی ہی گمراہ ہو سکتا ہے. اور پھر آپ نے یہ بات فرمائی تھی, فرمایا موسیٰ تم تو تورات کی بات کرتے ہو, آج اگر صاحب تورات موسیٰ بھی آ جائیں ما وسعہ الا اتباعی, انہیں بھی میرے اتباع کے بغیر چارہ نہیں ہوگا. وہ بھی اپنی کلیمی کا سکہ نہیں چلا سکیں گے, وہ بھی اپنی نبوت کا پرچار نہیں کر سکیں گے. اگر اب موسیٰ بھی آئیں گے تو میرے امتی بن کے رہنا ہوگا. اور ہم سب مانتے ہیں قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے, تو عیسیٰ علیہ السلام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے اور آپ کے دین کا پرچار کریں گے, انجیل کی تعلیمات لوگوں کے سامنے بیان نہیں کریں گے. یہاں سے پھر آگے سفر معراج کا آغاز ہوتا ہے. یہاں ایک نقطہ میں آپ کے سامنے یہ بھی ذکر کر دوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اصل آپ کو تو آسمانوں کی سیر کروانی تھی, تو آسمانوں کی سیر کے لیے آپ کو مکہ ہی سے اوپر کیوں نہیں لے جایا گیا, بیت المقدس کیوں لایا گیا؟ سوچنے کی بات ہے نا کہ اگر اللہ نے آپ کو آسمانوں سے لے کے جانا تھا, اللہ تو کسی روٹ کا محتاج نہیں ہے, اللہ تو وسائل اسباب کا محتاج نہیں ہے. یہ تو نہیں تھا کہ جس طرح ہوائی روٹ ہوتے ہیں کہ بھائی پہلے آپ نے وہاں جانا ہے, وہاں سے آپ آگے جا سکتے ہیں, آپ اپنے روٹ کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے. اللہ تو کسی روٹ کا پابند نہیں ہے, وہ تو خود مسبب الاسباب ہے. تو پھر آپ کو بیت اللہ سے, مکہ سے بیت المقدس فلسطین لا کر کے یہاں سے آسمانوں کے اوپر لے جایا گیا. اصل میں اس میں بڑی حکمت یہ تھی کہ آپ کو بیت اللہ سے بیت المقدس لے جایا جائے, کیونکہ یہ بہت لمبا فاصلہ ہے اور انسان کے عقل میں آنے والی یہ بات نہیں ہے کہ اتنا طویل سفر جو اس وقت کو کم و بیش 1 مہینے میں طے ہوتا ہے, چند سیکنڈ میں طے ہو گیا. اب اس کو ماننا آسان نہیں تھا.
تو اللہ تعالیٰ نے یہ روٹ بنایا کہ جن لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر سے وقت میں بیت اللہ سے بیت المقدس چلے گے، جو اس کو مان لیں گے وہ آگے کی بات کو بھی مان لیں گے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے بیت المقدس لے جایا گیا، اور پھر آپ آسمانوں کے اوپر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جبریل علیہ السلام آپ کو اوپر لے گئے، پہلے آسمان پہ پہنچے ہیں، دستک دی اور اجازت طلب کی جا رہی ہے، اور ہماری تربیت کیا کی جا رہی ہے؟ بھائی آپ کی کسی کے ساتھ جتنی مرضی شناسائی ہو، آپ بے شک کتنے اعلیٰ اور چیف گیسٹ کیوں نہ ہو، جب آپ کسی کے ہاں مہمان جا رہے ہیں تو آپ کا حق بنتا ہی اہل خانہ سے، صاحب خانہ سے اجازت طلب کریں، پھر اس کے گھر میں داخل ہو۔ آپ کی کسی کے ساتھ کتنی مرضی شناسائی ہے، بے تکلفی ہے، جب آپ نے کسی کے ہاں جانا ہے، کسی کے گھر میں جانا ہے، دستک دیجئے، اجازت طلب کیجئے، اجازت ملے گی تو آپ اندر جائیے، اجازت نہیں ملتی واپس آ جائیے۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اللہ کہتے ہیں اگر اجازت نہیں ملتی، کہا جاتا بھائی واپس جاؤ تو واپس چلے جاؤ، هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بڑا یعنی ایک صاف ستھرائی کا ذریعہ ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ مائنڈ کر جائیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اجازت طلب کی جا رہی ہے، اور آگے سے پوچھا جا رہا ہے بھئی کون؟ کہا جبریل۔ من معک، ساتھ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر آگے سے پوچھا جا رہا ہے یہ خود آئے ہیں یا ان کو بلایا گیا ہے؟ تو بتایا گیا جی بلایا گیا ہے۔ یہ ساری تفتیش ہو رہی ہے، امیگریشن ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد دروازے آسمان کے کھولے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے تشریف لے کے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ آگے گئے ہیں، پہلے آسمان پہ آپ کی ملاقات ہم سب کے بابا، ہم سب کے باپ اور والد آدم علیہ السلام سے ہوئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک بزرگ بابا جی تشریف فرما ہیں، اور وہ دائیں طرف دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں، ان کا چہرہ تر و تازہ ہو جاتا ہے، کھل جاتا ہے۔ بائیں طرف دیکھتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، چہرہ مبارک متغیر ہوتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں من ھذا یا جبریل، جبریل یہ بزرگ کون ہے؟ ہمارے یہاں عام طور پہ کیا کہا جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں۔ اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو آپ جبریل سے پوچھتے۔ آگے بھی آپ کو میں بیان کروں گا، ہر اہم بات کے بارے میں اللہ کے رسول پوچھتے ہیں ما ھؤلاء یا جبریل، ما ھؤلاء یا جبریل، جبریل یہ کیا ہے، جبریل یہ کیا ہے۔ ہر چیز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، استفسار کیا جا رہا ہے۔ پوچھتا کون ہے؟ بھائی جس کو معلوم نہیں ہوتا، جس کے پاس علم غیب نہیں ہوتا، جو پہلے سے معلومات رکھتا ہو، غیب کا علم رکھتا ہو، وہ پوچھا نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبریل علیہ السلام سے ایسی چیزوں کے بارے میں دریافت کرنا، پوچھنا، اس بات کی دلیل ہے کہ آپ عالم الغیب نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح کہا جاتا ہے میرے نبی مختار کل ہیں، میرے نبی مختار کل ہیں۔ مختار کل کون ہوتا ہے؟ جس کا ہر چیز میں اختیار اور کنٹرول ہے، وہ جو چاہے کرے، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اگر میرے نبی مختار کل ہوتے، آپ کو آسمانوں پہ انٹری کے لیے امیگریشن نہ کروانا پڑتا۔ آپ کہتے ہیں مجھے پوچھنے والا کون ہے؟ بھائی آپ صاحب خانہ ہیں، آپ گھر میں جائیں اور آپ کی تفتیش شروع ہو جائے، آپ کہیں بھی کون ہے جی، کہاں سے آئے ہیں، کیا لینے آئے ہیں، کس سے پوچھا ہے آپ نے؟ آپ کہیں گے پیچھے ہٹ، میرا گھر ہے، میں جب چاہوں آؤں، جب چاہوں جاؤں، کون ہوتا مجھ سے پوچھنے والا؟ لیکن باقاعدہ آپ نے تعارف کروایا ہے اور حوالہ دیا ہے کہ بلایا گیا ہے، پھر آئے، ٹھیک ہے، حوالے کے ساتھ اور اجازت کے ساتھ جا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کی دلیل ہے میرے نبی مختار کل نہیں ہے۔ مختار کل صرف رب کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کائنات میں کوئی مختار کل نہیں ہے۔ اور پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تھے تو آپ اعلیٰ بشر تھے، اور پھر جب آپ آسمانوں پہ تشریف لے گئے تب بھی آپ بشر ہی ہیں۔ بھائی یہ بشر کا کمال ہے نا، یہ کمال ہے کہ بشر ہو کر کے آسمانوں کی بلندیوں تک چلا جائے، اور نوری تو روز آتے جاتے ہیں، نوری مخلوق تو روز آسمانوں سے آتی بھی ہے جاتی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بشر کا کمال ہے کہ بشر ہو کر کے وہ آسمان بلکہ 7 آسمانوں سے اوپر تک چلا جائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب اس واقعے کا اظہار کیا ہے، اس کو بیان کیا، تو اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد کو سیر کروائی ہے، وہ راتوں رات انہیں بیت اللہ سے بیت المقدس لے گئے۔ حالانکہ یہ بہت بڑا واقعہ ہے، محیر العقول واقعہ ہے، اور اللہ
دیکھیں جب کوئی کسی کی بڑی خوبی بیان کرنی ہوتی ہے تو اس کا سب سے اعلیٰ اور بڑا وصف بیان کیا جاتا ہے، یہ ہے، یہ وہ ہیں۔ اس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس آپ کے وصف اور لقب سے یاد کیا ہے وہ عبد ہے۔ میں نے اپنے عبد کو، اپنے بندے کو میں نے سیر کروائی ہے، تو آپ کا بندہ اور عبد ہونا اس مقام پہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے ہم پہ یہ بات واضح کی ہے کہ انسان کے لیے سب سے بڑے شرف کی بات یہ ہے کہ وہ عبداللہ ہو، اللہ کا بندہ ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے اس لقب پہ فخر کیا کرتے، فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، مجھے ایسے نہ بڑھا چڑھا دینا جس طرح عیسائیوں نے ابن مریم کو بڑھا چڑھا دیا۔ میں کیا ہوں؟ فرمایا فانما انا عبد اللہ ورسول فقولوا عبد اللہ ورسول، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے عبداللہ کہو، اللہ کا بندہ اس کا رسول کہو۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا شرف ہے۔ تو بشر ہو کر کے آپ آسمانوں کے اوپر گئے، وہ کہتے ہیں دیکھنا ہو جس نے مقام مصطفیٰ، وہ دیکھے کہ جبریل ہے دربان مصطفیٰ۔ یہ میرے نبی کا مقام ہے، یہ بشریت کا مقام ہے، نوریت کا مقام یہ نہیں ہے، یہ بشر کا مقام ہے کہ جبریل سید الملائکہ وہ بشر کے دربان ہے۔ تو یہاں پہلے آسمان پہ آپ کی ملاقات جو ہے وہ یہاں پہ آدم علیہ السلام کے ساتھ ہوئی ہے، دوسرے آسمان پہ آپ کی ملاقات جو ہے وہ دو خالہ زاد بھائیوں سے ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے وہاں دو خالہ زاد بھائیوں سے ملاقات کی، اور یہ ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام حدیث کے مطابق ان کا رشتہ آپس کے اندر کزنز کا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اصل میں جو یحییٰ علیہ السلام ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کے کزن نہیں ہے، بلکہ ان کی والدہ سیدہ مریم کے کزن ہیں، اور عام طور پہ جو ماں کا رشتہ ہوتا ہے وہ بیٹے کے ساتھ یا اولاد کے ساتھ بھی منسوب کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن واللہ عالم مجاز وہاں پہ ہوتا ہے جہاں حقیقت مراد لینا ممکن نہ ہو، تو ہمیں تو ان تفصیلات کا پتہ نہیں۔ جب اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں خالہ زاد بھائیوں کو ملا ہوں تو پھر ہم تو اس کو حقیقت میں محمول کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ تیسرے آسمان پہ آپ کی ملاقات سیدنا یوسف علیہ السلام سے ہوئی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا، انہیں گویا کائنات کا آدھا حسن دیا گیا، بہت خوبصورت ہے۔ چوتھے آسمان پہ آپ کی ملاقات سیدنا ادریس علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ پانچویں آسمان پہ آپ کی ملاقات سیدنا ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ چھٹے آسمان پہ آپ کی ملاقات سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے جب آپ کی ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے آپ کو مرحبا کہا، تمام انبیاء نے آپ کو ویلکم کہا، جی بسم اللہ کہا، اور آپ کو خوش آمدید کہا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی آپ کو اسی طرح ویلکم کیا، مرحبا کہا، اور جب آپ آگے بڑھے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے، ان سے وجہ پوچھی گئی تو فرمانے لگے کہ اس وجہ سے رویا ہوں کہ یہ نوجوان میرے بعد نبی بنا کے بھیجے گئے ہیں، اور ان کی امت میری امت سے زیادہ جنت میں داخل ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام کا اس طرح یہ اظہار کرنا یا رونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ حسد کی بنا پہ نہیں تھا کہ مجھے وہ شرف اور اعزاز نہیں ملا، میرے بعد آنے والے کو مل گیا ہے، بلکہ ان کا یہ اپنی امت پہ افسوس تھا کہ کاش میری امت بھی اگر میرا پوری طرح اتباع کرتی، میرے فالوور بھی زیادہ ہوتے، جتنے جس کے فالوور ماننے والے زیادہ ہوتے ہیں اسی قدر اس کا مقام بھی اونچا ہوتا ہے۔ تو وہ اس بنی اسرائیل پہ افسوس کی وجہ سے آپ دیدہ ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حسد کی وجہ سے آپ دیدہ نہیں ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح اگر آدمی یعنی کہ نا اس نے بڑی محنت کی ہو، ریاضت کی ہو، زور لگایا ہو، اس کے مطابق اس کو نتیجہ آؤٹ پٹ نہ ملے اور اس کے اظہار میں اگر وہ آبدیدہ ہو جائے، اظہار کر دے، تو یہ نعوذ باللہ اللہ کی تقدیر کا شکوہ نہیں، ٹھیک ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ساتویں آسمان پہ تشریف لے گئے ہیں۔ ساتویں آسمان پہ آپ کی ملاقات جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو مرحبا کہا اور بیٹا کہا، مرحبا بالنبی صالح بابن صالح، نیک نبی کو اور بیٹے کو، پیارے بیٹے کو مرحبا، خوش آمدید۔ اور آپ فرماتے ہیں میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا ہے کہ آپ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کے تشریف فرما ہے۔ محترم بھائیو، دنیا میں آپ جیسا کریں گے نا، اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے اور یہ سنت ہے کہ الجزاء من جنس العمل، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جس طرح کا آپ عمل کرو گے اللہ ریٹرن میں ویسی جزا دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دنیا کے اندر اللہ کا گھر بیت اللہ تعمیر کیا، اللہ کے گھر سے محبت کی، اس کو آباد کیا ہے، اللہ نے جزا یہ دی ہے کہ دنیا کے اندر انہوں نے دنیا کا خانہ کعبہ بنایا ہے، تو اللہ ان کو وفات کے بعد ساتویں آسمان کے فرشتوں کے سب سے بڑے خانہ کعبہ کے پاس لے گیا ہے۔
وہاں وہ تشریف فرما ہے بیت المعمور کے پاس۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بیت المعمور 7ویں آسمان کے فرشتوں کا قبلہ ہے، یہ اتنا بڑا ہے کہ ایک وقت میں 70,000 فرشتہ اس میں داخل ہو کر کے اللہ کی بندگی کرتا ہے، اور جو ایک بار اس میں داخل ہو جاتا ہے قیامت تک دوبارہ اس کے داخلے کی باری نہیں آتی۔ یعنی اللہ کی مخلوق، اللہ کے فرشتے اس قدر اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے والے ہیں۔ یہاں یہ بات ملحوظ رکھیے، میں اور آپ سعادت مند ہیں، ہم اللہ کی عبادت اور بندگی کر رہے ہیں۔ یہ مت سمجھیے کہ میں کو اگر 4 رکعتیں پڑھ رہا ہوں، کو 10 سجدے کر رہا ہوں، کو قرآن کے 4 صفحے پڑھ رہا ہوں تو میں کو اللہ پہ احسان کر رہا ہوں۔ واللہ تاللہ باللہ میرا اللہ میری اور آپ کی عبادت کا محتاج نہیں ہے۔ فرشتے ہمہ وقت اللہ کی تسبیح اور تقدیس کے گیت گا رہے ہیں، اور 1 سیکنڈ کے لیے بھی اکتاہٹ اور تھکاوٹ کا شکار نہیں ہوتے۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، اللہ فرماتے ہیں دن رات تسبیح کرتے ہیں، 1 سیکنڈ کے لیے تھکتے نہیں ہیں۔ پھر میں اور آپ جو اللہ کی بندگی کر رہے ہیں ہم اپنی بہتری کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املا صدرک غنا، او آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے فارغ ہو رہا، تیرا بھلا ہے، میں تیرے سینے کو تمنگری مالداری سے بھر دوں گا، واسد فقرک، تیری فقیریاں تنگ دستیاں ختم کر دوں گا، نماز پڑھ، میری بندگی کر، اطاعت کر۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ صَدْرَكَ شُغْلًا، اگر میری بات نہ مانی میں تیرے سینے کو مصروفیتوں سے بھر دوں گا، ٹینشنوں سے بھر دوں گا، تیری ٹینشنیں ختم ہی نہیں ہوں گی۔ ایک کام کیا نہیں دوسرا سر چڑھا نہیں، ایک کام سے فارغ ہوا نہیں دوسرے میں مصروف ہوا نہیں، ایک کام مکمل ہوا نہیں دوسرا شروع ہوا نہیں، ایک ٹینشن گئی نہیں دوسری آئی نہیں۔ اور جتنے لوگ دنیا کے اندر مگن ہیں اللہ جانتا ہے، وہ یہی آپ پوچھ لیجیے ان کو، پاجی کم بھی نہیں مکتے، سون تک لگا رہنا ہے، ویل ہی نہیں ملتا۔ اور جب تو نے دنیا کو مطمع نظر بنایا قبر میں چلا جائے گا، وقت تجھے نہیں ملنا ہے۔ اور پوچھ ان سے جن کو اللہ نے توفیق بخشی ہے کہ 5 وقت اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں اور دل کی یعنی کہ نہ خوشی سے حاضر ہوتے ہیں، وقت نکال کے حاضر ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت بھی کر رہے ہیں، سارے کام بھی سمرے ہوئے۔ تو یہ میری اور آپ کی سعادت اور خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے یہ سعادت والے ایام بھی ہمیں عطا کر دیے اور اپنی بندگی اور عبادت کی توفیق بھی عطا کر دی۔ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے، ابراہیم علیہ السلام خوش ہوئے ہیں، اور میرے اور آپ کے لیے انہوں نے آقا علیہ السلام کی زبانی سلام بھیجا ہے کہ اے محمد جب آپ واپس تشریف لے جائیں، اقری امتک منی السلام، میری طرف سے اپنی امت کو سلام کہیے گا۔ یہ ہم کتنے سعادت مند ہیں کہ جد الانبیاء نے مجھے اور آپ کو سلام بھیجا ہے۔ اور پھر کہا ہے کہ اپنی امت کو میری طرف سے ایک میسج بھی دیجئے گا کہ یہ جنت کی زمین جو ہے بڑی سازگار ہے، بڑی زرخیز ہے، عذبۃ الماء طیبۃ التربہ، اس کی زمین مٹی بڑی سازگار ہے، پیداوار اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے، بڑی یعنی اچھی ہے، نرم ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں وَإِنَّهَا قِيعَانٌ، یہ بالکل فارغ ہے، سیدھی ہے، ٹھیک ہے، اس میں کاشتکاری کی ضرورت ہے۔ اپنی امت کو کہیں فَلْيُكْثِرْ مِنْ غِرَاسِهَا، کثرت سے یہاں پہ کاشتکاری کریں۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں بابا جان وما غِرَاسُهَا، کاشتکاری کیسی ہوگی؟ ہل چلانے پڑیں گے، ٹریکٹر لانا پڑے گا، بیج ڈالنا پڑے گا، کیسے یہاں پہ کاشتکاری ہوگی؟ کہا نہیں، یہاں کاشتکاری ہوگی تسبیح کے بہترین کلمات کے ساتھ۔ اپنی امت سے کہیں جنت میں کاشتکاری کرنی ہے تو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کلمات پڑھیں۔ یہ وہ کلمات ہیں جو کائنات کے بہترین کلمات ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سورہ طلوع ہو کے جن چیزوں پہ چمکتا ہے، روشنی ڈالتا ہے، مجھے ان تمام سے زیادہ پسند ہے کہ میں یہ 4 کلمے پڑھوں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اور ان فضیلت کے ایام میں کوشش کریں کثرت سے ان کلمات کا ورد کریں، ٹھیک، کثرت سے یہ کلمات پڑھنی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی ہمارے لیے یہ تاکید ہے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے ہیں، سدرۃ المنتہا پہ گئے ہیں۔ سدرۃ المنتہا، سدرہ بیری کو کہتے ہیں، یہ بیری کا درخت ہے، بہت بڑا درخت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس کا نقشہ بھی کھینچا ہے، فرمایا کہ اس کے پتے ایسے جیسے ہاتھیوں کے کان ہیں، اور اس کے بیر، اس کا پھل ایسا ہے جیسے حجر علاقے کے مٹکے ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ کے نور کی تجلی جب اس کے اوپر پڑتی ہے، یہ اتنا خوبصورت ہو جاتا ہے کہ اللہ کی کوئی مخلوق اس کے حسن کی، اس کی رعنائی کی تعبیر کرنے کی سکت نہیں رکھتی، اتنا خوبصورت ہوتا ہے۔ اور یہیں پہ جبریل علیہ السلام آپ تک گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد کچھ اوپر آپ تشریف لے گئے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے کلموں کے چلنے کی آواز سنی ہے، یہ ایک مستوی ہے، برابر اوپر کی جگہ ہے۔
فرشتے جو لوح محفوظ سے احکام نقل کرتے ہیں اور پھر دنیا کے اندر ان کا نفاذ کرتے ہیں، تو وہ ان کے احکام نقل کرنے، قلم چلنے کی آوازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کو جنت اور جہنم کا وزٹ کروایا گیا۔ جنت آپ نے دیکھی ہے، جنت کے اندر آپ نے کئی چیزیں دیکھی ہیں۔ جنت کے اندر آپ نے کیا دیکھا ہے؟ جنت کے اندر آپ نے نہر کوثر دیکھی ہے، بڑی خوبصورت نہر ہے، بڑا یعنی کہ اس کا میٹھا پانی ہے، آپ نے اس کی تصویر کشی بھی کی، بہت میٹھا لذیذ پانی۔ اور یہاں یہ بتا دوں کہ پیچھے سدرۃ المنتہا پہ پھر آپ کی تواضع کی گئی اور آپ کو مشروبات پیش کیے گئے، ٹھیک ہے؟ یہاں آپ کو شہد پیش کیا گیا، آپ کو دودھ پیش کیا گیا اور شراب پیش کی، یہاں بھی آپ نے دودھ کا انتخاب کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور سدرۃ المنتہا پہ آپ نے دیکھا ہے، آپ نے فرمایا کہ یہاں سے جنت کی 4 نہریں نکل رہی ہیں، یہاں سے 4 نہریں نکل رہی ہیں، 2 ظاہری ہیں، 2 باطنی ہیں۔ 2 جنت کی وہاں کی نہریں ہیں، ٹھیک ہے نا، اور 2 دنیا کی نہریں ہیں۔ جو جنت کی نہریں ہیں وہ سیحان اور جیحان ہے، اور دنیا کی نہریں نیل اور فرات ہیں۔ نیل اور فرات یہ دنیا کے سب سے بڑے دریا ہے، دنیا کا سب سے بڑا دریا دریائے نیل ہے، جو تقریباً کوئی 5,500 کلومیٹر سے کچھ زیادہ لمبائی رکھتا ہے، دنیا کا سب سے بڑا دریا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد پھر دوسرا بڑا دریا یہ فرات ہے۔ تو ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت سے نکل رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب جنت سے کیسے نکل رہے ہیں؟ ظاہر یہی لگتا ہے کہ ان کی اصل جنت سے ہے، یا قیامت کے دن یہ بھی جنت کا حصہ بنا دیے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ نے یعنی کہ 2 فرمایا کہ میں نے ظاہری نہریں دیکھی ہیں جو دنیا کے اندر موجود ہیں، اور 2 باطنی نہریں جو آپ نے وہاں پہ دیکھی ہیں۔ اور جنت کے اندر پھر آپ نے نہر کوثر دیکھی ہے، یہی نہر کوثر ہے جس کا ایک نالے کے ذریعے پانی حوض کوثر میں ڈالا جائے گا، اسی وجہ سے اس کو حوض کوثر کہا جاتا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، اللہ نے جو آپ کو نہر کوثر دی ہے، اسی نہر کوثر سے ایک پرنالے کے ذریعے پانی آ کر کے اس حوض میں پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو انشاءاللہ اللہ کے فضل اور توفیق سے ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں سے محشر کے دن جام نوش کریں گے، اور جس نے ایک بار اس کا پانی پی لیا لم یظما ابدا، جنت میں داخلے تک اس کو پیاس نہیں لگے۔ یہ نہر کوثر اللہ ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر عطا فرمائے، ٹھیک ہے؟ اور یہ کیسے ملے گا؟ آپ کی اطاعت کے ساتھ، وگرنہ کچھ لوگ آئیں گے جو بظاہر آپ کے امتی دکھائی دیں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ بھی رہے ہیں، وہ قریب آ رہے ہیں، آپ منتظر و مشتاق ہیں، لیکن قریب آئیں گے، درمیان میں دیوار کھڑی کر دی جائے گی، آپ حیران ہو کے کہیں گے یا رسول اللہ اصحابی اصحابی، یہ تو میرے ساتھی ہیں، امتی میرے امتی ہیں، تو کیا کہا جائے گا؟ نہیں، اللہ کے رسول آپ کو نہیں پتا، چونکہ آپ عالم الغیب نہیں تھے، آپ کو نہیں پتا ما احدثوا بعدک، آپ تشریف لے گئے، انہوں نے آپ کے دین کا حلیہ بگاڑ دیا، بدعات خرافات نکالے، اور اللہ کے رسول بھی پھر وہاں پہ سخت کمنٹس کریں گے، سحقن سحقن لمن غیر بعدی، پھٹکارا ان پہ دفع دور ہو وہ بد نصیب بدبخت جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بگاڑ دیا، میری باتیں چھوڑ دی، لوگوں کی باتیں لے لی۔ اگر حوض کوثر سے جام پینا ہے تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے وفا کیجیے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ، نمونہ، اسوہ، سنت، سیرت آ جائے، اس کو سینے سے لگا لیجیے، باقی ہر چیز کو سائڈ پہ کر دیجیے، ٹھیک ہے؟ جتنی آپ اللہ کے رسول سے وفا کریں گے اسی قدر آپ کے جام نوش کرنے کی امید روشن ہو جائے گی۔ پھر جنت کے اندر آپ نے یہ بھی دیکھا، آپ کو بڑی تیز خوشبو آئی، بڑی تیز خوشبو آئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما هذه الرائحة الطیبہ یا جبریل، جبریل اتنی زبردست خوشبو کس کی خوشبو آئی؟ کہا اللہ کے رسول یہ فرعون کی بیٹی کی بیوٹیشن کی وہ خوشبو ہے، مشاطہ فرعون کی بیٹی کی یہ بیوٹیشن تھی جو اس کی یعنی کہ نا زیبائش و آرائش کرنے والی تھی۔ کہا اس کا کیا قصہ ہے؟ یہ قصہ ہے، شیخ البانی اور دیگر اہل علم جو ہیں وہ اس واقعے کو صحیح کہتے ہیں، ہماری تحقیق کے مطابق بھی یہ مستند واقعہ ہے۔ تو یہ فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگا کرنے والی خاتون تھی، اور ایک دفعہ وہ ان کے سر میں کنگا کر رہی تھی، کو کنگا نیچے گر گیا، جب اس خاتون نے کنگا اٹھایا نا تو کہتی ہے بسم اللہ۔ ہم سے بھی کوئی چیز گر جائے نا تو ہم بھی یعنی کہ عام طور پہ اٹھاتے کہتے بسم اللہ، ٹھیک ہے؟ گھر میں خواتین بھی کہتی ہیں بسم اللہ میں صدقے جاواں، ٹھیک ہے؟ تو وہ کنگا اٹھایا نا تو اللہ کا نام لیا نا، تو فرعون کی بیٹی کہتی ہے یہ بسم اللہ کیا ہے؟ میرے بابا کے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ جب توحید کی نعمت اللہ عطا کر دیتے ہیں، اللہ جانتا ہے بندہ دنیا کا سب سے بڑا طاقتور بن جاتا ہے، شیر سے زیادہ طاقت آ جاتی بندی، توحید سے تیرا بازو کبھی ہے، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی اقبال نے کہا توحید سے تیرا بازو کبھی ہے، اصل طاقت ہی اللہ کی توحید سے آتی ہے۔ دنیا کا بزدل آدمی ہے مشرک، اور دنیا کا شیر مجاہد دلیر ہے اللہ کی توحید پہ ایمان لانے والا۔ اب یہ فرعون کے گھر میں بیٹھی ہے جو دنیا کا طاقتور آدمی ہے، جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا ہے، لیکن یہ خاتون کمزور ضعیف ہو کے کہتی ہے تیرا باپ کیا ہے؟
میرا اللہ تو وہ ہے، رب تو وہ ہے، تیرا باپ میرا رب نہیں ہے؟ کہا میں اپنے باپ کو بتاؤں گی۔ کہا جا کے بتا۔ فرعون کی بیٹی جا کے فرعون کو بتاتی ہے کہ بابا یہ ہماری جو نکرانی ہے یہ تمہیں رب نہیں مانتی ہے، اب یہ بچوں والی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایک بچہ اس کے سینے سے لگا دودھ پیتا ہے۔ فرعون نے ڈرایا دھمکایا، لیکن یہ اللہ کی بندی استقامت کا پہاڑ بن گئی، کہتی تم نے جو کرنا ہے کرو، میں اللہ کی توحید سے بغاوت کرنے والی نہیں ہوں۔ فرعون نے اپنے کرندوں سے کہا ایک دیگ میں تیل ڈال کے اس کو پوری طرح جلاؤ، گرم کرو، اس کو گرم کیا گیا۔ اللہ اکبر، اس کی فیملی کو اس میں ڈالا جانے لگا۔ تو فرعون کہتا دیکھ لو آخری موقع تمہارے پاس، یہ دین چھوڑ دو، مجھے رب مان لو۔ کہ نہیں چھوڑوں، ہاں ایک بات میری مان لے، ایک بات میری مان لے، مجھے بس وہی کہنا، باقی میں تیرے سے کوئی درخواست نہیں کروں۔ کہا کیا ہے؟ کہا جب تو ہمیں جلا دے، ہمیں روسٹ کر دے، ظاہر ہے کہ اتنی کھولتی آگ والے تیل میں جب ہمیں ڈالا جائے گا، یعنی گوشت ماس جل جائے گا، ہڈیاں رہ جائیں گی، یہ میری فیملی کی ساری ہڈیاں کٹھیاں کر کے ایک ہی جگہ پہ دفن کر دے۔ بس تیرے سے ایک ہی سوال ہے، کوئی رحم کی اپیل نہیں ہے، میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں سب کی کٹھی کر کے ایک جگہ پہ دفن کر دے۔ اب فرعون نے پہلے اس کی فیملی کے ایک دو بندے ڈالے اس کے سامنے، ایسے روسٹ ہو گئے، وہ ہڈیاں الگ، جسم گل سڑ گیا۔ پھر اس کے بعد اب یہ ماں بیٹا رہ گئے، اس کا دودھ پیتا بچہ اس کے سینے سے لگا ہوا ہے۔ جب اس ماں کو آگے لے جایا گیا تو ماں بیٹے کی وجہ سے لڑکھڑا گئی، چلو میں تو چلی جاؤں گی، بڑی ہوں، سمجھدار ہوں، یہ دودھ پیچا بچہ، معصوم بچہ، اس کا کیا قصور ہے؟ بچے کی وجہ سے ماں تھوڑا سا گھبرائی تو اللہ نے بچے کو قوت گویائی دی۔ وہ بیٹا کہتا ہے ماں گھبرا نہیں، اقتحمی، بے خطر کود جا۔ ٹھیک ہے، یہ ہے محبت اللہ، ماں بے خطر کود جا، ٹھیک ہے، گھبرا نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ روایت صحیح ہے، اور اس کے مطابق یہ بچہ بھی ان بچوں میں سے ہیں جنہوں نے ماں کی گود میں کلام کیا ہے۔ تو یہ پھر ماں اپنے بچے کو سینے لگا کر کے اس میں کود گئی ہے۔ اللہ، بظاہر تو انسان جلتا ہے تو دنیا میں اس سے گندی بو کوئی نہیں ہے۔ انسان کی لاش متفن ہو جائے نا تو آپ قریب کھڑے نہیں ہو سکتے، اس قدر بو آتی انسان سے۔ انسان جو اپنے کو تو میں یہ ہوں، میں وہ، ٹھیک ہے، جب تم مرتا ہے نا تو تیرا جسم اتنا متفن ہوتا ہے کہ دنیا میں کسی جانور کے مرے سے بھی اتنی بو نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ لیکن دنیا میں یہ جلی ہے، بظاہر شاید کوئی وہاں پہ کوئی تعفن کا ذریعہ سبب ہو، لیکن اللہ، میں پہلے بھی کہ الجزاء من جنس العمل، آج اتنی خوشبو ہے کہ جنت بھی ایسی خوشبو نہیں پیش کر سکتی، ٹھیک ہے۔ ان کی یعنی کہ نا ان کے اجسام سے اتنی پیاری خوشبو کہ اللہ کے رسول بھی حیران ہو کے پوچھتے ہیں ما هذه الرائحۃ الطیبہ، جبریل اتنی لازوال، بے مثال، عمدہ، شاندار خوشبو۔ جب اللہ کے لیے قربانی، میرا اللہ اتنا قدردان ہے، وکان اللہ شاکرا علیما، میرا اللہ شکور ہے۔ اور اللہ کے لیے کچھ کر کے تو دیکھو یار، کو قربانی دے کے تو دیکھو، جیسی قدردانی، آپ اخلاص کے ساتھ وہ کام کریے، اللہ اپنی شان کے مطابق آپ کو جزا دے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کو بھی دیکھا ہے، جہنم کے اندر آپ کو کئی چیزیں دکھائی گئی، کچھ لوگوں کو دکھایا گیا جو اپنے ناخنوں کے ساتھ اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں۔ کہا جبریل یہ کون سے بد نصیب ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے بھائیوں کا گوشت کھایا کرتے تھے اور ان کی تذلیل اور بے عزتی کیا کرتے تھے۔ کیسے؟ غیبت کرتے تھے۔ غیبت کرنا مسلمان بھائی، مردہ مسلمان بھائی کا گوشت کھانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کا انجام اللہ کے رسول نے جہنم کے اندر دیکھا ہے۔ پھر آپ نے اس خاتون کو بھی دیکھا ہے، ٹھیک ہے، جس نے ذرا سا ظلم کیا، ہمارے ہاں اس کی اہمیت نہیں ہے، اس ظالم عورت نے بلی کو قید کر دیا، اس کو کھلایا پلایا نہیں، اور وہ قید کے اندر مر گئی، ٹھیک ہے، آج وہ جہنم کے اندر ہے۔ محترم بھائیو، کسی گناہ کو معمولی نہ سمجھے، میرے اللہ کی پکڑ آئے نا تو چھوٹے سے گناہ پہ آ سکتی ہے، اور وہ معاف کرنے پہ آئے وہ پہاڑوں جتنے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ آپ نے اس بدنصیب کو بھی دیکھا جس نے اس مقدس سرزمین کے اندر بت پرستی کو فروغ دیا، عمر بن لوہی کو۔ اور پھر آپ نے بے عمل خطباء کو دیکھا۔ آج کا دور خطباء کی کثرت ہے، سپیکرز حضرات، موٹیویشنل سپیکر کا آج سیلاب آیا ہوا ہے۔ آپ کا پسندیدہ مشغلہ یہ ہے، فلاں سکالر، فلاں سپیکر، کمال ہے یار، بڑا گلا پھاڑ کے بڑی پھکیاں دیتا ہے، وہ پھکا دے دیتا ہے، وہ یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ بعض لوگوں کی نا سپیکرز کی لینگویج ایسی، میں کہتا ہوں یار جب ایسی باتیں سنتا ہوں، یار جس بندے کو بولنے کی تمیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں ادع الی سبیل ربک بالحکمہ، جو پھکیاں دیتا ہے، پھکے دیتا ہے اور عجیب طرح کی لینگویج استعمال کرتا ہے، وہ کوئی اچھا دائی نہیں ہے۔
میرے نبی نے تو کافروں سے بھی اچھے انداز سے بات کی ہے. اللہ نے موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا, کہا فقولا لہ قولا لینا, اور میرے پیغمبروں فرعون سے بات کرنی, یہ بڑا بدتمیز ہے, پرلے درجے کا کمینہ ہے, اللہ کا بے ادب اور گستاخ ہے, لیکن اس کے باوجود اللہ کہتے ہیں بڑے اچھے انداز سے گفتگو کرنی. دنیا کے بدترین کافر سے ایسے گفتگو کرنی, تو آپ مسلمان بھائیوں کو پھکیاں دیتے پھرتے ہیں, ان کو پھکے دے رہے ہیں اور کہتے ہیں بڑا علم والا ہے. خاک علم ہے یہ, جو علم اس کی اپنی تربیت نہیں کر سکا. اچھے بہترین سلجھے لوگوں کو سنیں, جو قرآن و حدیث کے ساتھ بات کرنے والے, دلائل سے بات کرنے اور اچھے میٹھے لہجے میں بات کرنے والے, ان کو سنا کریں. ٹھیک ہے. تو یہ بے عمل خطبہ جو عام طور پہ گفتار کے غازی ہوتے ہیں, کردار کے غازی نہیں ہیں یہ. زیادہ تر یہ لوگ, اللہ معاف فرمائے, اللہ مجھے حسن زن سے مالا مال فرمائے, یہ زیادہ تر لوگ آپ دیکھیں گے جو بڑی بڑی زبانیں دراز کیے ہوئے ہیں, گلے پھاڑنے والے, یہ زیادہ تر گفتار کے غازی ہیں. ان میں کردار کے غازی آپ کو نہیں ملیں گے. جو کردار کے غازی ہوتے ہیں وہ تو اپنے آپ سے نہیں نکل پاتے ہیں, ہمارا کیا بنے گا. پھر وہ ایسے گلے نہیں پھاڑتے, ایسے چیختے نہیں ہیں, پھکیاں نہیں دیتے ہم. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے کہ آج یہ گلے پھاڑنے والے, لوگوں کو بڑی بڑی باتیں کرنے والے, لمبی لمبی ہانکنے والے, ان کے جبڑے پھاڑے جا رہے ہیں, ہونٹ ان کے کاٹے جا رہے ہیں. اللہ کے رسول پوچھتے ہیں جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا ہؤلاء خطباء امتی, یہ آپ کی امت کے سپیکرز ہیں, جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے تھے, قرآن و حدیث کی باتیں بتاتے تھے, ہدایت کی باتیں بتاتے تھے, خود ان کو بتاتے تھے, آپ عمل نہیں کرتے تھے. افلا یعقلون, اپنی جانوں کو بھول جاتے تھے. لوگوں کو لمبے لمبے وعظ, لمبی لمبی تقریریں, گھنٹے گھنٹے, ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے کے لیکچر ہوتے تھے, ہر روز لیکچر ہوتے تھے, ہر روز پوسٹ کاسٹنگ ہوتی تھی, اور خود عمل کا پتہ ہی نہیں. لوگوں کو نصیحت, خود میاں فضیحت. ٹھیک ہے. آج اس کی یہ سزا ان کو مل رہی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے بھی فرمایا, میں نے دیکھا کہ ایک بندے کو دیکھا ہے کہ اس کا پیٹ پھٹا ہوا ہے جہنم کے اندر, اور اس کی انتڑیاں باہر ہیں, وہ ان کے گرد ایسے گھوم رہا ہے جس طرح گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے. ٹھیک ہے. کہا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ بھی امت کے, آپ کی امت کے بے عمل علماء ہیں. ٹھیک ہے. جہنمی اسے پوچھیں گے, او بھائی اچھا تمہیں تو ہم نے دیکھا, تم تو ہمارے امام و خطیب تھے, تم تو ہمارے موٹیویشنل اسپیکر تھے, ہم تمہیں لائک ہی بڑا کرتے تھے, سنتے ہی بڑا تھے, تو یہاں کیسے آ گیا؟ ہم تو تیرے فالوور تھے. تو وہ کیا کہے گا؟ بھائی میں تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا, آتیکم بالمعروف ولا آتیہ, تمہیں کہتا تھا خود نہیں کرتا تھا. انہاکم عن المنکر وآتیہ, تمہیں برائی سے منع کرتا تھا اور خود وہی کام کیا کرتا. یا اللہ ہمیں جو ہم کہیں, اللہ ہمیں خود بھی کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم جن باتوں سے اپنے بھائیوں کو منع کریں, اللہ ہمیں خود بھی اسی کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ مجھے اور میرے بھائیوں کو ان بد نصیبوں میں شامل نہ فرما. ٹھیک ہے. تو بات کو سمیٹتے ہیں, کافی لمبی بات ہو گئی ہے. آپ احباب دل جمی سے بیٹھے تھے, اسی نے میرا حوصلہ بڑھایا کہ میں نے وقت آپ کا زیادہ لے لیا ہے. ٹھیک ہے. اب میں اپنی بات کو چند منٹوں میں سمیٹ رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس تشریف لائے ہیں, اور واپس تشریف لاتے ہوئے پھر آپ کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے جب ہوئی ہے, تو انہوں نے پھر آپ سے پوچھا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی عزت افزائی کرتے ہوئے تحائف کیا پیش کی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 3 تحائف اللہ نے دی. ایک تو نمازوں کا تحفہ ملا ہے. ٹھیک ہے. نمازیں دیکھیں ساری کی ساری شریعت یہاں آئی ہے, زمین پہ آئی ہے. صرف اللہ نے اپنی بندگی کا طریقہ آسمانوں پہ لے جا کے دیا ہے. ویسے ایک روایت بھی چلتی ہے نا, الصلاۃ معراج المومن, نماز مومن کی معراج ہے. ویسے تو روایت درست نہیں ہے, مانوی طور پہ درست ہے. معنی اس کا ایسے ہی ہے, کیونکہ اللہ نے یہ معراج کے موقع پہ عطا کی ہے نماز. جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو یہ اس کی روحانی معراج ہے, اعزاز ہے کہ جو مصلی نماز پڑھنے والا ہے فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ, وہ اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہے, شہنشاہ عالم سے باتیں کر رہا ہے. تو یہ معراج ہے بندے کی. کہا کتنی نمازیں ملی؟ کہا 50. موسیٰ علیہ السلام خیر خواہی کرتے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کی عمر اتنی نہیں پڑے گی, میں نے بنی اسرائیل کا تجربہ کیا ہے. آپ موسیٰ علیہ السلام کی ایڈوائس پہ اللہ کے رسول اللہ کے حضور تخفیف کی درخواست کرتے ہیں, کرتے کرتے کتنی رہ گئی ہیں؟ 5. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کے رسول ایک چکر اور لا لو. ہم تو کہتے ہوں گے اللہ کے رسول لا ہی لیں گے. ٹھیک ہے. جنہوں نے 5 بھی پاریاں نے, تو بچارے کہتے ہونے اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام کی گل مان نہیں لیں گے. ٹھیک ہے. لیکن اللہ کے رسول کہتے ہیں مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے. ٹھیک ہے. کہ اللہ کی مرضی تھی. ٹھیک ہے. تو جہیں اللہ کے رسول نے اس بات پہ آمادگی کا اظہار کیا, اللہ کی طرف سے آواز آئی. آپ نے آواز سنی, ان قد مزیت فریضتی, قد امزیت فریضتی, بھائی میں نے اب
اپنے بندوں پہ یہ اپنا فریضہ نماز کا عائد کر دیا ہے، لیکن یاد رکھنا اصل تمہارے اوپر 50 ہی، تخفیف ہو کے 5 رہی ہیں، پڑھو گے تم 5، میں جزا اور بدلہ اور ثواب 50 کا دوں گا۔ پڑھنے میں 5 ہیں، ثواب میں 50 ہے، بلکہ اللہ نے وہاں آپ کو یہ قاعدہ بھی دے دیا کہ میرے نزدیک ایک نیکی بعشر امثالھا 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ یہ آپ کو پہلا تحفہ ملا ہے۔ دوسرا تحفہ ملا ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ کے عرش کے نیچے جو سب سے قیمتی خزانہ ہے اس میں سے نکلی ہیں سورج۔ اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کا اختتام سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کے ساتھ کیا تھا، اور یہ 2 آیتیں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے آخر میں اتاری۔ یہ اتنی اعلیٰ عظیم آیتیں ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ رات کو پڑھ لے ہر چیز سے کافی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ من قرأ بالآیتین فی لیلۃ کفاہ، ہر چیز سے کافی ہو جاتی ہے۔ آج لوگ جادو ٹونے یا سیب کا شکوہ وغیرہ کرتے ہو، اللہ کو بندوں قرآن سے تعلق مضبوط کرو، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھنا اپنا معمول بنا لو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس گھر میں 3 دن یہ آیتیں پڑھی جائیں شیطان اس گھر کے قریب نہیں آتا۔ اتنی عظیم آیتیں ہیں، یاد کیجئے۔ میں نے تو اپنے نمازیوں کو اس دفعہ باقاعدہ ترجمے کے ساتھ پڑھا کے ان کو ترغیب دیا کہ یار ان کو یاد کرو۔ امید ہے بہت سارے بھائیوں نے یاد کر لی۔ آپ کے لیے بھی یہ درخواست ہے کہ ان آیتوں کو رمضان میں آپ کے پاس فرصت اور وقت ہے، فائدہ اٹھا لیجیے، ٹھیک ہے؟ سورہ بقرہ پوری نہیں تو کم از کم یہ 2 آیتیں تو یاد کر لیجیے۔ آیت الکرسی تو ماشاءاللہ اکثر آپ احباب کو آتی ہے، وہ یاد کر لیجیے، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں یاد کر لیجیے۔ حفاظت کا بہت بڑا خزانہ آپ کے پاس آ گیا۔ اور تیسرا تحفہ آپ کو یہ ملا کہ آپ کی امت کے وہ لوگ جو شرک سے پاک ہیں، مشرک نہیں ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے نہیں ہیں، اللہ نے ان کو بخش دیا۔ ان کی بخشش آپ کو دے دی گئی کہ اے پیارے پیغمبر آپ کی امت کے موحدین، شرک نہ کرنے والے، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ تو محترم بھائیو، یہ واقعہ معراج ہمیں یہ بھی درس دیتا ہے کہ ہم اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، اپنے عقیدے کا جائزہ لیں، ہمارے اعمال میں، ہمارے عقیدے میں شرک کا شائبہ نہیں ہونا چاہیے۔ شرک سے ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا تو انشاءاللہ پھر ہماری نجات اور کامیابی یقینی ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ معراج کے تحائف تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے۔ پھر آپ وافد تشریف لائے اور آپ نے لوگوں کو بتایا ہے، ماننے والوں نے مانا ہے، نہ ماننے والوں نے نہیں مانا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بارے میں بیان بھی کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی ماننے والوں نے مانا ہے، نہ ماننے والوں نے نہیں مانا ہے۔ تو محترم بھائیو، ماننے والے ہی مانتے ہیں، جس کو اللہ توفیق دے وہی مانتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ منوانا اللہ کا کام ہے، اللہ کے رسول کا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارا بھی کام کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو بتا دیں، منوانا ہمارا کام نہیں ہے۔ بعض لوگ نا منوانے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ بھائی ابو جہل مانا ہے، ابو جہل مانا ہے، حالانکہ بہت بڑا ان کا سوال تھا، اللہ کے رسول بھی پریشان ہوئے ہیں، کہا کہ آپ بیت المقدس اتنے کم یعنی کہ وقت میں چلے گئے، کیسے ممکن ہے؟ آپ ہمیں بیت المقدس کی نشانیاں بتائیں۔ اب اللہ کے رسول نے تو غور سے نہیں دیکھی تھی، آپ تو معمولی وقت کے لیے گئے۔ اللہ نے آپ کے لیے اہتمام کیا کہ بیت المقدس آپ کے سامنے کر دیا گیا، وہ پوچھتے گئے، آپ بتاتے چلے گئے۔ اس کے باوجود ابو جہل مانا ہے، ابو لہب مانا ہے، عتبہ و شیبہ مانے، بڑے بڑے لوگ تھے، نہیں مانے۔ تو جنہوں نے نہیں مانا نہیں مانا، ایسے لوگوں پہ وقت نہیں ضائع کرتے۔ جنہوں نے ماننا ہے اللہ نے انہیں صدیق بنا دیا، ٹھیک ہے؟ جب حضرت ابو بکر کو بتایا گیا نا ایمان اس لیول کا ہونا چاہیے، اللہ اس کے رسول کی بات ہے، وہاں عقل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آج کل عقل نے ہمیں شریعت سے دور کر دیا ہے۔ بھائی عقل شریعت کے تابع ہے، شریعت عقل کے تابع نہیں ہے۔ سیدنا علی فرمایا کرتے تھے اگر شریعت عقل کے تابع ہوتی تو ہم جو موزے جرابیں پہن کر کے پاؤں کے اوپر مسا کرتے ہیں، اوپر نہ کرتے نیچے کرتے۔ ہم چلتے ہیں تو ڈسٹ گند کہاں لگتا ہے؟ نیچے لگتا ہے، لیکن جب ہم وضو کر کے جرابوں پہ موزوں پہ مسا کرتے کہاں کرتے ہیں؟ اوپر کرتے ہیں۔ عقل مانتی ہے؟ یار آپ بے وضو ہو جاتے ہیں، وضو آپ کا ٹوٹ گیا، ہوا کہاں سے نکلی ہے؟ شرمگاہ سے نکلی ہے، اور وہاں اس کو آپ ٹچ بھی نہیں کرتے ہو، وضو کرتے ہو آپ۔ عقل مانتی ہے کہ جس وجہ سے آپ بے وضو ہوئے وہاں تو آپ نے استنجا بھی نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ اور آپ وضو کر رہے ہیں جس کا قصور ہی کوئی نہیں ہے، ان اعضاء نے تو کچھ نہیں کیا۔ جس عضو سے آپ کے بے وضو ہونے کا کام ہوا ہے اس عضو کو آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، نہ حکم ہے۔ عقل مانتی ہے؟ تو اس لیے محترم بھائیو عقل کے پیچھے نہیں پڑتے، ٹھیک ہے؟ شریعت کے پیچھے پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام کیا، اللہ کے رسول کی بات آ گئی، ٹھیک ہے؟ ایک بندہ حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس آیا، ٹھیک ہے؟ یہ کام کیسے ہے، یہ کام کیسے؟ وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں نہیں پتا کیسے ہے، ہم نے اللہ کے رسول کو دیکھا، ہم کر رہے ہیں۔ صرف ایک ہی شخصیت جہاں آپ نے بلائنڈ فالوور بننا ہے، بلائنڈ فالوور، جب اللہ اس کے رسول کی بات ہے بلائنڈ ہو جائیں وہاں پہ،
بس. اور حضرت ابوبکر صدیق نے یہی کیا تھا. وہ لوگ بڑے خوش ہوئے, خوشیاں مناتے گئے ہیں. آج ابو بکر بھی پھنس گیا پھر رضی اللہ عنہ. کہا تمہارے نبی یہ کہتے ہیں. کہا اچھا واقعہ کہا ہے انہوں نے. کہا تم اس کی بات کر دو, میں تو اس سے آگے کی باتیں بھی مانتا ہوں. ہر روز آپ پہ آسمانوں پہ جو وحی آتی میں تو اس کو بھی مانتا. والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون. اسی وجہ سے اسی دن سے ابو بکر صدیق کا لقب صدیق پڑ گیا. تو ہمیں صدیق بننا ہے, عقل کے پیچھے نہیں چلنا, شریعت کے پیچھے چلنا ہے. شریعت کے پیچھے چلیں گے تو یہی ہمارے لیے راہ نجات ہے. اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ.